مہدیہ تمہیں سر بلا رہے ہیں، علینا نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہاں تو میں مذاق تھوڑی کر رہی ہوں۔ موڈ کیسا ہے ان کا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ تو اچھا تھا، تمہارا پتہ نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر سامنے رکھے کالم پڑھنے لگی۔ بس میرے ساتھ ہی گفتگو کرتے وقت انگارے چباتے ہیں، اس نے کڑ کر سوچا، اور جل جلال کا ورد کرتی اندر چلی گئی، جو اسے دفتر کم اور قید خانہ زیادہ لگتا تھا۔ یس سر، دستک دے کر وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ بیٹھیے پلیز۔ وہ فائلوں میں سر گھسائے ہوئے تھا، اسے دیکھ کر فائل بند کر دی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ آرٹیکلز چیک کر لیے جو میں نے آپ کو دیے تھے صبح؟ کیا اسی طرح کام کرتی ہو؟ تو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ طیب کے ساتھ جا کر ڈاکٹر اعظم خان کا انٹرویو لے آئیے۔ خاصے چبا چبا کر لفظ ادا کیے گئے تھے۔ جی سر، بالکل کہا تھا۔ اس نے نہایت زور و شور سے سر ہلایا۔ اب میں اتنی بھی بھلکڑ نہیں۔ ویری گڈ، تو پھر کہاں سے وہ انٹرویو؟ سر وہ انٹرویو تو وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ یہ بات تو اس کے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ سر کل تو طیب 2:30 بجے ہی چلا گیا تھا، میں اس لیے نہیں جا سکی۔ اسے ایک دم ہی یاد آیا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اعظم خان کے انٹرویو کے لیے جانا ہے، یا آپ نے اسے جانے سے منع کیا تھا؟ وہ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب گھر چلا گیا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ ماشاء اللہ، کہاں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ 2:30 بجے چلا گیا، اور کہاں یہی نہیں پتہ آپ کو پتہ چل سکا کہ وہ کب چلا گیا۔ اس نے خاصا طنزیہ انداز میں کہا۔ مہدیہ کو اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کب اپنے کام کے ساتھ سنجیدہ ہوں گی؟ یہاں سے چھوڑنے کے بعد۔ ناؤ یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ جانتی ہوں میں لمبی ڈینگ، دل میں جواب دینا ضروری سمجھا۔ اگر آپ اسی طرح سستی کریں گی تو آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی شہ لے سکتا ہے۔ جی نہیں، ہر کوئی تمہاری طرح سڑا ہوا کریلا نہیں ہے۔ اب جائیے اور آپ کے ٹیبل پر جو آرٹیکل پڑے ہیں انہیں چیک کیجیے، اور آئندہ احتیاط لازم ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مہدیہ کو تو گویا قید سے رہائی ملی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو اکڑو خان؟ میری جگہ اگر ہانیہ ہوتی تو 2 منٹ میں سیدھا کر دیتی موصوف کو۔ اپنی ٹیبل کی طرف آتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر علینا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مجھے تو کسی ہارر مووی کے ہیرو لگتے ہیں، آدھے سے زیادہ خون خشک کر دیا میرا۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ ہیرو تو وہ واقعی ہے، لیکن ہارر مووی کے نہیں بلکہ رومانٹک مووی کے، علینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ رومانٹک مووی؟ ارے ایسا خشک رومانس کبھی محمد علی نے نہیں کیا ہوگا جیسا یہ کریں گے۔ اس کی بات پر علینا ہنستی چلی گئی۔ ویسے بائی دا وے، تمہاری سر سے اتنی کیوں ٹھنتی ہے؟ اس نے خاصے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری جو بنتی ہے، اپنی بولتی بند رکھو۔ وہ جل کر رہ گئی۔ آپ دونوں خواتین لڑتی ہی رہیں گی یا کچھ کام بھی کریں گی؟ بالآخر طیب نے ہی ٹوکا۔ خاک کروں، سارا موڈ خراب کر دیا میرا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم کل گھر جاتے نہ مجھے ڈانٹ پڑتی اس ہٹلر سے۔ آخری الفاظ منہ میں ہی ادا کیے گئے تھے۔ طیب بیچارہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی، مبادا کہیں دوبارہ نہ پیشی ہو جائے۔ ہانی، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں۔ تنکا تنکا گھاس توڑتے ہوئے اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو تمہیں 1 ماہ نہیں ہوا، اتنی مشکلوں سے تو تمہیں اجازت دلوائی تھی تایا ابو سے۔ ان کے سامنے تو بڑی بڑی ہانک رہی تھی۔ میں جاب کر سکتی ہوں، مجھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ اب کس ناک سے چھوڑو گی؟ ہانیہ نے اسے گھورا۔ اسی ناک سے چھوڑوں گی۔ اب جاب چھوڑنے کے لیے میں نئی ناک تو لگوانے سے رہی۔ وہ چڑ کر بولی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل تک تو تمہارا بوریت سے برا حال تھا۔ اس نے ضد ہو کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ ہمارے جو باس ہیں، ہلاکو خان کے جانشین۔ ہانی تم یقین کرو، انہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مجھے ڈانٹنے کے۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ قسم سے ہانی، اتنی ڈانٹ تو تمہیں BA میں فیل ہونے پر بھی نہیں پڑی جتنی مجھے پچھلے چند ہفتوں میں پڑ چکی۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کس کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے تم پر انگلی اٹھائے؟ ہانیہ نے خاصے جوش سے کہا۔ شان یا سعود کی طرح خالی بڑ ہانکنے سے بہتر ہے جیٹلی کی طرح عملی کارروائی کرو۔ تم فکر نہ کرو ڈیئر کزن، اب دیکھنا کس طرح تمہارے باس کو سیدھا کرتی ہوں۔ ایسے ایسے جادو ٹونے کروں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے موصوف کے۔ اس نے دلاسا دیا۔ مہدیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب بکواسیات کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تمہارے پاس؟ کسی بنگالی بابے کی نانی تو اور کیا کروں جس پر تمہارے حسن کا جادو نہ چل سکا؟ وہ مجھے کیا خاک گھاس ڈالے گا؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، میں ریکٹ لے کر آتی ہوں۔ تم یہ ٹیبل اٹھا کر ادھر رکھو۔ اس نے لان کے وسط میں پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ مہدیہ سر ہلاتے اٹھ گئی۔ ان کے برابر والا گھر پچھلے چند ماہ سے خالی تھا۔
बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा था। वो दोनों अक्सर अपनी दीवार फांद कर वहाँ चली जाती। वहाँ का लॉन इनके लॉन से काफ़ी बड़ा था, लिहाजा यहाँ बड़े आराम से वो कभी बैडमिंटन खेलती और कभी माँ और हमजा को भी साथ लेकर जाकर क्रिकेट खेलती। वो दोनों खेल में इस कदर महव थी कि बाहर ना तो इन्हें गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसका हॉर्न और ना ही गेट खुलने की आवाज़। गेट से अंदर दाखिल होते हुए उमर माज ने बेहद हैरान होकर सामने बैडमिंटन खेलती हुई लड़कियों को देखा। रैकेट वाला हाथ फिजा में बुलंद करती मेहदिया की नज़रें सामने उठीं। जहाँ कोई बुत बना कभी उसे देख रहा था और कभी हानिया को। मेहदिया की नज़रों के ताक़ुब में हानिया ने भी पीछे मुड़कर देखा। ए मिस्टर, ये सामने लगा 2.5 मन का गेट तुम्हें नज़र नहीं आ रहा जो बगैर इजाज़त के मुंह उठाए भागे चले आ रहे हो? और अब आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी? हानिया दाएं हाथ में पकड़े रैकेट को बाएं हाथ पर मारते हुए निहायत मालकाना अंदाज में बोल रही थी। उसकी बात उमर मास को चौंका गई। अगले ही लम्हे उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या तुमने मुझे चोर कहा? वो तब ही तो गई। नहीं, कोतवाल मुकाबिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हानि छोड़ो तुम, पता नहीं कौन है। मेहदिया ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा। मैं इस जैसों से निपटना अच्छी तरह जानती हूँ। उसने अपना हाथ छुड़वाया। देखिए मिस्टर, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने अपने चौकीदार को बुलवा लिया तो वो 1 मिनट में तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। लिहाजा अपनी शक्ल गुम करो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। अब की दफ़ा लहजे में सख्ती पैदा करने की खासी कोशिश की गई थी। उसने ज़ोर से कहका लगाया, स्वीट गर्ल, चलता फिरता तुम्हें यहाँ सिर्फ, लेकिन अब हर वक्त तुम्हें नजर आना ज़रा मुश्किल काम है। वो आंखों में शोक मुस्कुराहट लिए सामने खड़ी नाजुक लड़की को देखकर बोला, ज़्यादा खुश फहम होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी शहज़ादा सलीम नहीं हो तुम। हानिया को गुस्सा ही तो आ गया। चलो मैं शहज़ादा सलीम और तुम अनारकली, ठीक? उसने शगुफ्ता अंदाज में कहा। तुम? हानिया का बस नहीं चल रहा था कि रैकेट मार मार कर इस बदतमीज़ का सर फाड़ देती। उमर, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो के अंदर आकर बैठ गए हो। गेट से अंदर आते शख्स को देखकर जहाँ एकदम मेहदिया के चेहरे का रंग उड़ा था, वहीं ताहा मास ने भी खासी हैरत से उसे देखा था। हानि, मेरे बॉस ताहा मास। उसने बेहद घबरा कर हानिया के कान में सरगोशी की। क्या? उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़े बेहद डिसेंट और सोबर से बंदे को देखकर एक पल तो वो खाइफ हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे मेहदिया से की गई सारी ज्यादतियाँ याद आने लगीं। ओह, तो आप हैं मेहदिया के बॉस जो हर वक्त इसे डांटते रहते हैं। उसने बगैर किसी लिहाज के कहा। आपकी तारीफ? ताहा ने कदरे चौंक कर उसे देखते हुए पूछा। तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। जवाब हानिया के बजाय उमर की तरफ से आ रहा था। तुम अपनी बोलती बंद रखो मिस्टर, वो तपकर बोली। फिर ताहा की तरफ मुतवज्जो हुई। देखें, मेरी कज़न नहायत मासूम है। अगर कभी कभार कोई गलती हो भी जाए तो आपको चाहिए कि उसे नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ना जी, आप तो हर वक्त ताक में रहते हैं कि आपने देखा नहीं आपकी झाड़ें सुन सुनकर कैसी दुबली हो गई है। मैं तो खुद किसी दिन आने वाली थी आपके ऑफिस। वो तो शुक्र है आप यहीं मिल गए। हानिया शुरू हो चुकी थी। मेहदिया ने सिर पटाकर उसके पाँव पर पाँव मारते हुए उसे खामोश रहने को कहा। वैसे बाई द वे, आप इनकी खाला हैं? उमर की ज़ुबान में एक मर्तबा फिर खुजली हुई। नहीं खालू। उसने खार खाती नज़रों से उसे घूरा। अरे नहीं, आपको खालू बनने की ज़रूरत नहीं, हम मिल बांट कर रिश्ते बना लेंगे। उसने दिलचस्पी से उसके सुरखोते चेहरे को देखा। इससे पहले कि हानिया कोई करारा सा जवाब देती, हमजा का सर दीवार से नजर आया। फुफ्फो, बाबा जान आ गए हैं। ओ माय गॉड, इन दोनों ने एक साथ कहा। फिर तकरीबन भागती हुई गेट क्रॉस कर गई, जबकि उमर और ताहा एक दूसरे को देखकर रह गए। सुबह हस्बे मामूल अफरा तफरी फैली हुई थी। भाभी ने माहा और हमजा को स्कूल भेजने के साथ साथ भाई को भी ऑफिस भेजना होता। हानिया तो वैन से कॉलेज जाती, जबकि मेहदिया को बाबा ड्रॉप कर देते थे। हानि, मुझे तो अब ऑफिस जाते हुए भी डर लग रहा है। तुम देखना, वो सड़ियल अब सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगा। मेहदिया ने बाल बनाते हुए अपना खदशा बयान किया। अरे उसकी ऐसी की तैसी। कल अगर तायाबू ना आते तो मैंने इसको अच्छी तरह सबक सिखा आना था। वैसे यार, इस बंदे की पर्सनैलिटी में इतना वकार और रोब है कि एक पल को तो मैं घबरा गई थी। हानिया ने सैंडल के स्ट्रैप बंद करते हुए कहा। फिर खुद सोचो मुझ मस्कीन का क्या हाल होता होगा। तुम यकीन करो हानि, जब वो डांटते हैं तो दरमियान में सांस भी नहीं लेते। मेहदिया की बात पर वो ज़ोर से हंसी। डोंट वरी यार, मेरा ख्याल है कि वो लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। कल देखा था किस तरह गाड़ी में सामान लदा हुआ था, और वो जो दूसरा नमूना था पूरा खबीस लग रहा था, कैसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था। दिल तो कर रहा था उसे कच्चा चबा जाऊं। हानिया ने तसव्वुर में ही उसे शूट करते हुए कहा। मेहदिया, हानिया,
जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मामा आवाज़ें दे रही थीं। उन्होंने अपने अपने बैग उठाए और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। बमुश्किल तमाम वो वक्त पर ऑफिस पहुंची थी। अंदर ही अंदर उसका दिल पत्ते की तरह लरज रहा था। सारा दिन वो यही सोचकर हिलती रही कि अब बुलावा आया कि तब आया। ब्रेक टाइम के बाद वो खासा इजी फील कर रही थी। लगता है बला टल गई, उसने सोचा। वो ज़ोरों शोर से अलीना से करंट अफेयर्स पर बहस कर रही थी जब पियोन ने आकर जैसे उसे मौत का पैगाम सुनाया। आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं। उसका तो खून खुश्क हो गया। आज तो खैर नहीं, ज़्यादा तो लगता है वो 4 थप्पड़ तो रसीद कर ही देंगे। दस्तक देने से पहले अपने औसान बहाल किए। यस, वो खामोशी से चलती सामने रखी चेयर पर बैठ गई। ताहा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। तो अब घर जाकर मेरी शिकायतें करती रहती हैं। चंद सानिये उसको देखने के बाद वो सख्त लहजे में गोया हुआ। मेहदिया पर घड़ों पानी आ गिरा। दिल ही दिल में हानि को 1000 गालियों कोसों से नवाजा। आपका ख्याल है कि आपको डांटने का मुझे ज़ाती तौर पर बहुत शौक है। वो कदरे उसकी तरफ झुका। खौफ से मेहदिया का चेहरा सुर्ख हो गया। ताहा ने बगौर उसका जायज़ा लिया। ब्लैक और ग्रे लेमिनेशन के सूट में हमरंग बड़ा सा दुपट्टा सलीके से ओढ़ा गया था। मेकअप से मुहबरा बेदाग शफाफ उजली रंगत, गहरी ब्राउन आंखें जिन पर घनेरी पलकों की चिलमन गिरा ली गई थी। खिफ्त से सुर्ख पड़ता चेहरा उसे मजीद दिलकश बना रहा था। ताहा के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। वो कोई सख्त गिर किस्म का इंसान नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, जब भी वो सामने आती उसका रवैया खुद ब खुद ही सख्त हो जाता। शायद उसका यही रूप देखने के लिए अब भी उसने निहायत दिलचस्पी से उसे देखा। उसकी नज़रों की तपिश से मेहदिया के चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ था और ताहा की दिलचस्पी में उसकी हार्ट बीट की रफ्तार PIA के बोइंग तैयारे से भी बढ़ गई थी। एक लम्हे के लिए ताहा अपने इर्द गिर्द से बेनियास हुआ था। फ़ोन की तेज़ बेल ने उसकी महवियत को तोड़ा। खुद को सजनिश करते उसने फ़ोन उठाया। मेहदिया ने बेसाख्ता पेशानी से पसीना साफ किया। डरते डरते उसकी तरफ देखा। वो मुकम्मल तौर पर फ़ोन की जानिब मुतवज्जो था। है तो बड़ा हैंडसम और स्मार्ट, लेकिन है सड़ा हुआ करेला। ज़रा सी शक्ल क्या अच्छी है। मौसूफ समझते ना जाने क्या है खुद को। तुरम खान कहीं का। आप अपने ख्यालात का इजहार बाआवाज़ बुलंद भी कर सकती हैं। वो फ़ोन रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मेहदिया का जी चाहा कि ट्रे उठाकर मौसूफ के सर पर दे मारे ताकि कुछ तो अकल ठिकाने आए। अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी बातें आपको यहाँ नागवार गुजरती हैं, उसने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। नहीं सर, आई एम सॉरी। वो तो हानिया को वैसे ही आदत है उल्टा सीधा हाँकने की। मिलाकर उसे अपना दफा करना ही पड़ा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी, हिम्मत करके उसने कह ही दिया। एनीवे, मेरा मकसद आपको टीज़ करना नहीं था। अंदाज में खासी शान बेनियाजी थी। मेहदिया का 2-2.5 किलो खून जलकर रह गया। बिल्कुल, आपने तो मुझ पर गुलाब के फूल निछावर किए हैं। ओके, नाउ यू कैन गो इन योर सीट। और हाँ, आइंदा ऐसी बातों से एहतराज़ कीजिएगा। वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। वो जल्दी जल्दी भुनती अपनी सीट पर आ गई। पड़ोस में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। डिनर के दौरान मामा इन्हें बता रही थीं। मिसिज़ मास आज मेरे पास आई थीं। फ़िलहाल तो वो सामान सेट कर रहे हैं। 1-2 दिनों में रिहाइश भी अख्तियार कर लेंगे। अच्छी फैमिली है, 2 बेटे हैं। परसों संडे है, मैंने इन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लिया है। पानी पीती मेहदिया को ज़बरदस्त सा अछू लगा था। शुक्र है यहाँ भी कोई आया। अच्छा किया जो आपने इन्हें इनवाइट कर लिया। बरियानी से इंसाफ करती भाभी ने इजहार ख्याल किया। और आप दोनों भी संडे वाले दिन घर पर ही रहिएगा। मामा बाबा जान और भाई से मुखातिब थीं। दोनों ने मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाए। मामा और भाभी तो अभी से मेन्यू तैयार करने लग गईं। वो दोनों जी भरकर बदमज़ा होती अपने कमरे में आ गईं। हानी, अगर इन दोनों ने बाबा जान से हमारी शिकायत कर दी तो फिर? मेहदिया को नया खदशा लाहक हुआ। तो करने, हम मानेंगे ही नहीं। मैं तो साफ मुकर जाऊंगी। हानिया ने कान से मक्खी उड़ाई। तुम तो मुकर जाओगी, मेरा क्या बनेगा? पता है, आज इस नवाबजादे ने मेरी इतनी बेइज्जती की है। और साथ ही उसने सारी रौदाद उसे सुना दी। क्या? इसकी इतनी जुर्रत? हानिया का तो पारा हाई हो गया। इसको तो मैं मज़ा चखाऊंगी। परसों आ रहे हैं मौसूफ डिनर पे, सीधा करके रख दूंगी। मसलन क्या करोगी तुम? जमाल घोटा खाने में मिलाकर खिला दूंगी। और वो जो दूसरा बागड़ बिल्ला है, उसे तो दिल करता है नीला तोता ही खिला दूं। उसके अंदाज पर मेहदिया को हंसी आ गई। अगर तुम्हारे नेक इरादों की खबर बाबा जान को हो जाए तो खैर नहीं। आय हाय, वो धप से बेड पर बैठी। यही तो मुसीबत है। खैर देखी जाएगी। फिलहाल तो तुम ये ट्यूबलाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है। सुस्त वजूद, कभी पढ़ भी लिया करो। या फिर इंग्लिश में सप्ली लेने का इरादा है? मेहदिया ने उसे लिताड़ा। सप्ली आ जाएगी तो फिर क्या है, कभी ना कभी तो BA क्लियर हो ही जाएगा। लापरवाही से कहती वो सोने लेट गई। मेहदिया ने उसे घूरा, फिर खुद भी लाइट ऑफ करके लेट गई।
البتہ سونے سے پہلے 2 ڈارک گرے نگاہوں کی تپش اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ چھٹی کا دن نہایت مصروف گزرا تھا۔ ڈسٹنگ وغیرہ سے فارغ ہوئے بھابھی کچن میں گھس گئیں کہ ڈنر کے لیے اہتمام کرنا تھا۔ صدا کی کاہل ہانیہ نے کل میرا ٹیسٹ ہے کہہ کر جان چھڑوا لی تھی، لہٰذا مہدیہ کو بھی بھابھی کی ہیلپ کرنی پڑی۔ شکر تھا کہ ان کی آمد سے پہلے تمام چیزیں تیار تھیں۔ وہ سلاد بنا رہی تھی جب باہر سے آوازیں آنے لگیں، مہدیہ بریانی دم پر ہے، اسے ذرا دیکھ لینا، اور ہانیہ سے کہو اب نیچے آ جائے، بہت ہو چکی پڑھائی۔ بھابھی تیز تیز لہجے میں ہدایت دیتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ہو گئی تیاری مکمل؟ ہانیہ نے کچن میں جھانکا۔ ہاں، اور اگر تمہارا بھی ٹیسٹ تیار ہو گیا ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے سلاد کے پتے کھانے لگی۔ یار، یہ کچن کا جھنجھٹ میرے بس کا نہیں، اسی لیے تو ملتان چھوڑ کر لاہور بھاگ گئی ہوں۔ اگر تمہارے سسرال میں درجن بھر لوگ ہوئے نا تو پھر سر پیٹتی رہ جانا۔ مہدیہ نے ڈرایا۔ نو پرابلم، میں اپنے کسی جیٹھ یا دیور سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ اس نے فوراً حل پیش کیا۔ مرو تم ذلیل۔ مہدیہ نے اسے دھپ رسید کی۔ مما تم دونوں کو اندر بلا رہی ہیں، بھابھی نے اندر آتے اطلاع دی۔ ہائے ہنی، میرے باس بھی آئے ہوں گے۔ مہدیہ کو تو رنگ اڑ گیا۔ الو کی پٹھی، تمہارے باس کا آفس نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ طہا اور عمر نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے ہانیہ، ملتان سے آئی ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ ماما تانیہ آنٹی سے تعارف کروا رہی تھیں، اور یہ میری بیٹی مہدیہ، ایم اے جرنلزم کے بعد ایک میگزین میں جاب کر رہی ہے۔ وہ دونوں سب کو مشترکہ سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اچھا، تو مہدیہ بیٹی طہا کے آفس میں جاب کرتی ہے، معاذ انکل خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ غالباً وہ سب نہ صرف ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر چکے تھے بلکہ غائبانہ ان کا تعارف بھی کروا چکے تھے۔ مہدیہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ سے پہلے بھی کہیں ملاقات ہوئی ہے؟ عمر نے قریب بیٹھنے کا فائدہ اٹھایا۔ جی بالکل، عالم برزخ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں آپ کو، ہانیہ نے نہایت جل کر جواب دیا۔ آپ وہاں مجھ سے ملنے گئی تھی؟ تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا گیا۔ نہیں، میں تو یہ التجا کرنے گئی تھی آپ سے کہ برائے مہربانی آپ دوبارہ زمین پر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ ارے ارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر رہیں اور ہم عالم برزخ میں؟ وہ دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں کھانا لگ چکا تھا۔ وہ سب ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ثانیہ آنٹی نے اپنے برابر مہدیہ کو بٹھایا کہ عین سامنے والی چیئر پر طہا براجمان تھا۔ نوالے مہدیہ کے حلق میں اٹکنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی موجودگی میں وہ ان ایزی فیل کرتی تھی۔ طہا، یہ کباب ٹیسٹ کرو، مہدیہ نے بنائے ہیں۔ ماما اسے کباب پیش کر رہی تھیں۔ اس نے ایک اچٹتی نظر کنفیوز سی مہدیہ پر ڈالی اور کباب اٹھا لیا۔ ہانیہ کون سے سبجیکٹ پڑھ رہی ہے؟ یوں ہی باتوں کے دوران ثانیہ آنٹی نے پوچھا تو عمر کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ پانی پیتے ہانیہ کے حلق میں ڈھیر پنین گھل گئی۔ یہ منحوس سوال ضرور کرنا تھا۔ بھائی، ہماری ہانیہ ہر سبجیکٹ پڑھ لیتی ہے، احسن بھائی ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہانیہ پھوپھو کی انگلش میں سپلی آئی تھی؟ حمزہ نہایت مزے سے کہہ رہا تھا۔ بس ذرا سی انگلش ویک ہے ہانیہ کی۔ اب پچھلے سال ہمیں کوئی مناسب ٹیوٹر بھی نہیں ملا۔ بھابھی نے اس کا دفاع کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، عمر کا ماسٹرز ان انگلش کس دن کام آئے گا۔ ہانیہ بیٹا، عمر آپ کو ٹائم دے دیا کرے گا۔ کیوں عمر؟ معاذ انکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ وائی ناٹ، اٹس مائی پلیئر۔ ہانیہ کی کڑواہٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ ماما البتہ خوش تھیں۔ بھائی چائے اب مہدیہ بنائے گی، کیونکہ یہ اتنی زبردست چائے بناتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ چائے بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھابھی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا اور دھیرے سے مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ ڈنر کے بعد سب سٹنگ روم میں آ گئے تھے۔ مرد حضرات تو بزنس کو ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ خواتین حسب عادت فیشن پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ سر، شوگر کتنی لیں گے؟ آپ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ طہا سے مخاطب ہوئی۔ ارے سر اور باس ہوں گے اپنے آفس میں، یہاں تو ہمارے مہمان ہیں، اور اب پڑوسی بھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہانیہ نے پہلے اسے ٹوکا، پھر طہا سے رائے مانگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر مہدیہ کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایک چمچ۔ اس نے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور اپنا کپ لے کر ہانیہ کے برابر بیٹھ گئی۔ ایک بات تو بتائیں طہا صاحب، ہانیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس دن میں نے آپ کو ذرا سی 2 باتیں کیا سنا دیں، آپ سے برداشت نہ ہوئی، فوراً جھاڑ کر رکھ دیا بیچاری بچی کو، اور خود جو 2 گھنٹے ڈانٹتے رہتے ہیں، درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے، تو ذرا سوچئے۔ ایسے میں مہدیہ کے دل پر اف آہ، مہدیہ نے زور سے اس کا پاؤں دبایا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ ہانی کی بچی، بند رکھ اپنی زبان۔
اس کی बड़बड़ाहट ताहा ने सुन ली थी। लबों पर उमड़ आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को उसने बमुश्किल रोका। दूसरों से वकालत कराने से बेहतर है कि अपना केस खुद लड़ा जाए। उसने मेहदिया पर नज़रें जमाते हुए कहा, सर मैंने तो हानि से कुछ नहीं कहा। वो गड़बड़ाते हुए बोली, उफ़ अल्लाह, आप तो बिल्कुल जालिम और जाबिर हुक्मरानों की तरह रोब डालते हैं। हानि की बात पर वो ज़ोर से हंसा। मेहदिया ने हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखा। ये हंसता भी है? भाई चाय तो वाकई मज़े की थी। अब हमें इजाज़त दीजिए। सानिया आंटी मशकूर सी खड़ी थी। कल से पढ़ने के लिए तैयार रहना। जाते हुए उमर उससे मुखातिब था। तुमसे पड़ती है मेरी जूती। वो बग़ैर किसी लिहाज के मुंह फाड़कर बोली, जाहिर है अब तुम जूती के बगैर तो आने से रही। वो कौन सा किसी से कम था। हानिया ने कीना तो उस नज़रों से उसे घूरा। देख, मगर प्यार से। वो शरारत से गोया हुआ। इससे पहले कि हानिया उसे नज़रों में ही भस्म कर दाती, वो बाहर की तरफ लपका, जबकि वो गुस्से से बल खाकर रह गई। मैं निहायत फ्रैंक माहौल में पढ़ाऊँगा। जो बात समझ में ना आए तुम फ्रेंडली मुझसे पूछ सकती हो, क्योंकि तुम पहले मेरी शागिर्द हो, इसलिए मैं एक अच्छा उस्ताद बनने की पूरी कोशिश करूँगा। पहली दफ़ा वो कुछ इंसानों वाले लहजे में बात कर रहा था। हानिया को कुछ इत्मीनान हुआ, वरना उसका तो हरगिज़ कोई इरादा नहीं था पढ़ने का, और उमर माज से तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो ताया अब्बू के डर की वजह से आ गई थी, जो आज घर पर ही थे। वैसे इंग्लिश में कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है तुम्हें? मुझे इंग्लिश सारी की सारी ही मुश्किल और बकवास लगती है। वो बुरा समूह बनाकर बोली। उमर मुस्कुरा दिया। मैट्रिक में तुम्हारे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? 43। एफए में 72। माशाल्लाह, बड़ा शानदार रिजल्ट है। वो शायद तंज कर रहा था। कम से कम हानिया को तो यही लगा। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने, उसने रुखाई से कहा। वो हंसने लगा। चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। टेंसेस आते हैं? वो संजीदा हुआ। अब इतनी भी नालायक नहीं कि टेंसेस ही ना आते हों। उसे पहली दफ़ा कुछ इतराने का मौका मिला। टेस्ट ले लूँ? वाई नॉट? ओके, फिर ट्रांसलेट करो। दर्जी निहायत महारत के साथ कपड़े धोता है। हैं? उसने हवन्नों की तरह उसकी शक्ल देखी, फिर मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। एक्सक्यूज़ मी सर, दर्जी कपड़े धोता नहीं बल्कि सीता है। निहायत मुदल्लल अंदाज में तरदीद की गई। क्यों? ये कहाँ पे लिखा है कि दर्जी हमेशा कपड़े ही सिएगा और धोबी हमेशा कपड़े ही धोएगा? जाहिर है जो उनका पेशा है वही काम करेंगे, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन वो इंसान भी तो है ना, और इंसान होने के नाते वो हर काम कर सकते हैं। वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। आई डोंट केयर, मेरी बला से धोबी से कपड़े सिलवाएं, प्रेस करवाएं, मुझे किसी धोबी दर्जी से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ बीए की इंग्लिश पढ़नी है, उसने बहस से उकताकर कहा। धोबी दर्जी से बेशक कोई सरोकार नहीं, मुझसे तो सरोकार है ना, आगे झुककर मानिखेज लहजे में कहा। क्या मतलब? उसने चौंक कर उसकी समत देखा। मतलब फिर कभी समझाऊंगा, फिलहाल तो तुम सिर्फ पढ़ाई ही कर लो। वो एकदम से बात बदल गया। हाँ, मैं भी तो पढ़ने ही आई हूँ, कोई राग भैरवी सीखने नहीं आई, उसने चिढ़ते हुए कहा। तो वो हंसने लगा। राग भैरवी भी सिखा दूंगा, फिक्र ना करो। लाओ पहले अपनी किताब तो दो। हानिया ने किताब उसे पकड़ा दी तो वो वाकई संजीदगी का लिबादा ओढ़कर उसे पढ़ाने लगा। देखने में वो जिस कदर लाउबाली और शौक था, पढ़ाने का अंदाज उसी कदर मतानत और संजीदगी लिए हुए था। हानिया को दिल से कायल होना पड़ा, वरना जिस नीयत से वो आज आई थी उसका इरादा हरगिज़ नहीं था कि मज़ीद उससे पढ़ेगी। आज तो वो सिर्फ ताया जान के डर की वजह से आ गई थी, लेकिन अब उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। आखिर को उसने बीए भी तो क्लियर करना था। आंटी सानिया की तबीयत ख़राब थी। वो मामा के साथ इनकी अयादत के लिए आई थी। आंटी, आप बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती। देखें तो कितनी वीक हो रही हैं आप। मेहदिया इन्हें देखते ही परेशान हो गई। नहीं बेटा, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। वो उसे परेशान देखकर मुस्कुराई। खाक बेहतर हूँ, बरसों की बीमार लग रही हैं। बस अब तुमने बिल्कुल भी बिस्तर से नीचे नहीं उतरना। मुकम्मल बेड रेस्ट करो, मामा प्यार से डांटते हुए कह रही थीं। बेड रेस्ट कैसे करूं? मेरी कौन सा कोई बेटी है जो खाना वगैरह बना ले? 3 दिन तो हो गए हैं बाजार से खाना लाते हुए। इन बाप बेटों का तो अब जी उकता गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज कुछ घर पर ही पका लूँ। वो ठहर ठहर कर बोल रही थीं। भाई मेहदिया और हानि भी तो तुम्हारी बेटियां हैं, पड़ोसियों के भी तो कुछ हकूक़ होते हैं, और तुम इतनी बीमारी में क्यों पकाओगी? ये मेहदिया है ना, शाम का खाना बना देगी, मामा नहायत अपनायत से कह रही थीं। जी आंटी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होती, मैं आपका खाना बना दिया करूँगी। उसने भी फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की कि नरम दिल तो सदा की थी। आप लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं। वो इतनी तारीफ़ पर निहाल हो गई। मेहदिया उनसे खाने का मेन्यू पूछकर किचन में आ गई।
मामा थोड़ी देर बाद वापस चली गई थी। सालन बनाने के बाद उसने आटा गूंद कर रोटियां डाल दीं। ये शुक्र था कि कबाब का तैयार मसाला फ्रिज में पड़ा था। कबाब फ्राई करने में उसे 10-15 मिनट ही लगे थे। एक कप चाय मिल सकती है? वो सलाद बनाने में मसरूफ़ थी जब ताहा ने उसे किचन में आकर कहा। वो एकदम चौंक कर मुड़ी। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। मेहदिया ने इस बात में सर हिलाते हुए केतली में पानी डालकर बर्नर पर रखा और उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब वो किचन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और आराम से चाय बनने का इंतज़ार करने लगा। या अल्लाह, ये इतना नरम लहजा, वो भी बगैर तसना के, कहीं क़यामत तो करीब नहीं। मेहदिया का दिल हौलने लगा। चाय वो अपनी किसी सोच में गुम था कि एकदम चौंका। हमेशा की सूटिड बूटिड हुलिये के बजाय वो सफ़ेद कुर्ता शलवार और पेशावरी चप्पल पहने घरेलू हुलिये में भी निहायत जाज़िब नज़र लग रहा था। मेहदिया ने फ़ौरन इससे पेशतर निगाहें झुका लीं। बैठ जाओ, उसने नरम लहजे में कहा। नहीं सर, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। उसने शास्ता अंदाज में माजरत की। बैठ जाओ, मैं छोड़ आता हूँ, अब की दफ़ा बारोब लहजे में कहा गया तो वो फ़ौरन बैठ गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत डरती हो मुझसे? वो मुझे मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। क्यों, आप ड्रैकुला हैं जो मैं आपसे डरूंगी? उसकी बात पर वो ज़ोर से हंसा। थैंक गॉड बोली तो। ठीक है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन वो तो ऑफिस में हूँ। यहाँ तो हम फ्रेंडली बात कर सकते हैं, और जब तुम मुझे सर सर कहकर बुलाती हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं घर में नहीं बल्कि ऑफिस में बैठा हूँ। मेहदिया बेहोश होते होते बची। इतना बेतकल्लुफ़ लहजा और अंदाज नहायत अपनायत लिए हुए था। यकीनन ये अपने हवास में नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? मेरा मतलब है ताहा। नहीं, शायद ये भी नहीं। वो उसका नाम लेते हुए बौखला गई। देखो मेहदिया, बाज़ औक़ात हमें इदारे का माहौल मेंटेन रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर मैं ऑफ़िस में हर किसी से हर मामले में नरमी बरतता चला जाऊँ तो फिर मेरा इदारा नहीं चल सकता। इसलिए कभी कभार हल्की फुल्की डांट हो जानी चाहिए। वो निहायत नरम लहजे में समझा रहा था। कभी कभार हल्की फुल्की डांट? मारे सदमे के मेहदिया का बुरा हाल हो गया। भाई, आपको ज़रा ज़्यादा ही डांट पड़ जाती है। शायद वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मुझसे तो आपको ज़ाती परखाश जो हुई। उसने चिढ़कर कहा। ज़ाती परखाश तो नहीं, अलबत्ता एक ज़ाती वजह ज़रूर है। क्या मतलब? वो चौंकी। इंशाल्लाह जल्दी सारे मतलब समझाऊंगा। वो बहुमसा मुस्कुरा दिया। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। वो एकदम ही जाने के लिए खड़ी हो गई तो ताहा भी चाय का कप मेज़ पर रखता खड़ा हो गया। बाबा अमूमन 5 बजे अपने ऑफिस से वापसी पर उसे पिक करने आ जाते हैं, जबकि आज तो 6 से ऊपर का टाइम हो रहा था। एक एक करके सारा स्टाफ चला गया। वो कुछ परेशान सी खड़ी थी। अरे मेहदिया, तुम गई नहीं अभी तक? एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे में मोबाइल थामे वो ऑफिस से निकला था और उसे अपनी सीट पर परेशान सूरत बनाए देखकर हैरान होकर पूछने लगा। नहीं सर, आज पापा जान नहीं आए अभी तक। वो मज़ीद परेशान हो गई। तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा। चलो आओ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। थैंक यू सर, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। उसने माजरत करनी चाहिए। डोंट बी फॉर्मल मेहदिया, हम कोई अजनबी तो नहीं। वो मुंतज़िर खड़ा उसे ही देख रहा था। नाचार उसे उठना ही पड़ा। मुंह के ज़ाविये तो दुरुस्त कर लो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूँ। गाड़ी रिवर्स करके पार्किंग से निकालते हुए वो उसे कह रहा था। मेरा मुंह ही ऐसा है। डांटते वक्त तो कभी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं, खैर मुंह तो ठीक ही है, खुद ही बिगाड़ लो तो और बात है। वो गालबन उसे चिढ़ा रहा था। क्या? मैंने अपना मुंह खुद बिगाड़ा हुआ है? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, गाड़ी एक झटके से रुक गई। हाँ, ये घर इतनी जल्दी आ गया? उसने हैरत से सोचा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा तो उस वक्त ना रही जब सामने से आइस बार नज़र आया। मैंने सोचा क्या याद करोगी, कैसे हम सफ़र से पाला पड़ा है। आज तुम्हें आइसक्रीम ही खिला देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि मेहदिया की सुई लफ्ज़ हम सफ़र पर अटकी हुई थी। कौन सा फ्लेवर लोगी? उसने कार्ड पर नज़रें दौड़ाते हुए पूछा। कोई सा भी मंगवा लें। ऑर्डर देने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। फराज अंकल ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ, लिहाजा आज तुम मेहदिया को ड्रॉप कर देना। क्या? और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो चीखी तो उठी। अब बता तो रहा हूँ, और देखो तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी से ख़त्म करो। उसने टोका तो वो जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी। उसे सिर्फ घर जाने की जल्दी थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा क्यों डांटता हूँ? मेहदिया के हाथों को एकदम ब्रेक लगी। तुम्हारा खौफ से सुर्ख चेहरा देखने के लिए। कसम से यार, जब मैं तुम्हें डांटता हूँ तो तुम्हारा चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त तुम्हें डांटता ही रहूँ। मेहदिया का दिल यकायक ज़ोर से धड़का और चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसके गुमान में भी ना था कि वो कोई ऐसी बात करेगा।
جبکہ وہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پہلے دن سے ہی تم مجھے اپنے اتنے قریب لگی کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ تم اجنبی ہو میرے لیے۔ میں جتنا تمہارے قریب آنا چاہتا تھا تم اتنا ہی مجھ سے دور بھاگنی تھیں۔ پھر اتفاقاً ہی ہم پڑوسی بن گئے۔ مجھے قطعی نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان ہونے والے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ماما اور پاپا کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم منہ پھاڑ کر انکار کر دو، لہٰذا پہلے مجھے خود بات کرنی چاہیے۔ کہو ٹھیک کیا نا میں نے؟ وہ اس کی طرف جھکا ہوا پوچھ رہا تھا، اور مہدیہ کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے سارا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اوپر سے کمبخت پسینے نے حشر بگاڑ دیا تھا، یوں لگتا تھا کہ پانی بن کر ادھر ہی بہہ جائے گی، اور دل تو گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ چہرہ تو پہلے ہی کندھاری انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اوپر سے طاہا کی پرتپش نظروں کا حصار۔ ویسے میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں، میرے بارے میں تمہارے ذہنی خیالات کیا ہیں؟ اس نے بے حد دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ گڑبڑا گئی۔ دل تو پہلے ہی بے قابو ہو رہا تھا، اس وقت اسے سنسار کی ہیروئنوں کی طرح شرمانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر کیا کرتی، آج کل کی ہیروئنوں کی طرح بے شرم بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی کہ اور کچھ سوچ بھی تو نہیں رہا تھا۔ طاہا بھی پیمنٹ کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ خاموشی بھی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں کہا، خوش فہمی ہے آپ کی یا نظروں کا دھوکہ؟ بلاخر اس نے زبان کھولی، ارے نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، دل دھوکہ نہیں کھاتا، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ دل دھوکہ کھا سکتا ہے؟ وہ باقاعدہ بحث پر اتر آیا۔ مجھے نہیں پتا، لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، اس نے چڑ کر کہا۔ یا اللہ، کس احمق لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں میں۔ اس نے نہایت افسردہ سے انداز میں ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں تو نہ کرتے محبت، میں نے آپ کی منت تو نہیں کی تھی۔ وہ جل بھن ہی تو گئی۔ یار تم تو ابھی سے بیویوں والے انداز میں لڑتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کرو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مہدیہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ باقی تمام راستہ وہ خاموشی رہی۔ طاہا اگرچہ بولتا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا، البتہ طاہا کی باتیں اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھیں۔ کوئی خوبصورت خوشگوار سا احساس اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ ایسا کرو، پہلے ایک کپ چائے پلاؤ، پھر پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اب اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ عمر اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں بنانی آتی چائے وائے۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو ابھی تک چائے بنانی نہیں آتی؟ تم مجھ سے بڑے ہو یا چھوٹے؟ بڑا ہوں تم سے۔ خاصا فخریہ لہجہ تھا۔ تو پھر خود ہی بنا لو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں مرد ہو کر کچن میں کام کرتا اچھا لگوں گا؟ پیوری چڑھا کر پوچھا گیا۔ بالکل اچھے لگو گے، تم نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں مرد حضرات ہی کک ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہایت خوش دلی سے کھایا جاتا ہے۔ گویا معلومات میں اضافہ کیا گیا، میں کسی ہوٹل کا ویٹر یا کک نہیں ہوں۔ خاصے چبا چبا کر لفظ ادا کیے گئے۔ نہیں ہو تو میں کیا کروں، بن جاؤ۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم دنیا کی واحد عورت ہو جو ایک کپ چائے بنانے پر اتنی بحث کر رہی ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ خبردار جو مجھے عورت کہا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تو آپ فیڈر پیتی ہیں، اس نے طنزیہ کہا۔ عمر کیا ہو رہا ہے؟ ثانیہ آنٹی جو گھنٹے بھر سے ان کی بحث سن رہی تھیں بالآخر اندر آ گئیں۔ نہیں آنٹی، آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ہانیہ جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے کھڑی ہو گئی، جبکہ ثانیہ آنٹی سوچ رہی تھیں کہ ہانیہ مہدیہ سے کتنی مختلف لڑکی ہے۔ وہ نہایت سلجھی ہوئی باوقار لڑکی ہے۔ عمر کے ساتھ ایسی لڑکی ہی ہونی چاہیے جو اس جیسے شوخ اور شریر لڑکے کو قابو میں رکھ سکے، جبکہ یہ ہانیہ تو بالکل ہی آتش فشاں ہے۔ اپنی ہی کسی سوچ پر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ یہ لو چائے پی کر مرو۔ غصے کا پٹکنے والا انداز میں اس کے سامنے کپ رکھا گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنے ہاتھ سے پلاؤ تو مرنے کے چانسز بھی بنے۔ کیا تمہارے سر پر نہ ڈنڈے دوں تاکہ کچھ تو ہوش ٹھکانے آئے؟ وہ غصے سے بولی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ چلو موڈ درست کرو، تمہیں ایک گڈ نیوز سناتا ہوں۔ کون سی گڈ نیوز؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آفس کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا ہوں، لہٰذا ایک ہفتے تک تمہاری چھٹیاں، خوب عیش کرنا۔ واقعی؟ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یعنی پورا ہفتہ مزے ہی مزے؟ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ میں ساری عمر کے لیے تھوڑی ہی جا رہا ہوں۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر عمر کو غصہ ہی تو آ گیا۔ ایک ہفتہ ہی صحیح، اس منحوس انگلش سے تو جان چھوٹے گی، اس نے برا منائے بغیر کہا۔ مس کرو گی مجھے؟ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ تھا ضرور اس کے لہجے میں۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں مس کروں گی؟ کیوں؟ جس کا دماغ خراب ہو وہی کسی کو مس کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو میرا دماغ اچھا خاصا خراب ہو جائے گا۔
اس نے پرفسوں لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ پہلے کون سا صحیح ہے؟ وہ اس کی بات سمجھے بغیر کہنے لگی۔ تو تمہارا سدھارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، وہ خاصے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے سدھرنے کا، میں ایسے بگڑی ہوئی ہی ٹھیک ہوں۔ ادھار رکھنے کا اسے قطعاً شوق نہیں تھا۔ محبت تو بڑے بڑوں کو سدھار دیتی ہے ہانیہ بی بی۔ وہ صرف سوچ ہی سکا، چائے اگر پینی نہیں تھی تو بنوائی کیوں تھی؟ چائے کا کپ جوں کا توں دیکھ اس کا پارا ہی تو چڑھ گیا۔ غصے کے جس سٹیج پر بیٹھ کر تم نے چائے بنائی ہے مجھے معلوم ہے، لہٰذا میں اسے پینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا۔ بھاڑ میں جاؤ اگر نہیں پینی تو۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ عمر اسے جاتا دیکھ کر پرسوچ انداز میں مسکرا دیا۔ کہا، تمہیں مہدیہ کیسی لگتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیزی سے چلتا قلم رک گیا۔ اچھی ہے۔ بمشکل اس کے حلق سے 2 لفظ برآمد ہوئے۔ ماما یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اور تمہارے پاپا آج فراز صاحب کے گھر جا رہے ہیں مہدیہ کے پرپوزل کے لیے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دعائیں اس طرح بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ میرا بھی ارادہ تو نہیں تھا اتنی جلدی جانے کا۔ میرا خیال تھا کہ عمر آ ہی جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن مہدیہ کے 1-2 پرپوزل آئے ہوئے ہیں اور فراز صاحب خاصی سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ مہدیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اللہ نہ کرے۔ اس کے دل نے فوراً کہا۔ ماما اپنی رو میں کہہ رہی تھیں، مجھے تو وہ بچی بڑی پسند آئی ہے، نہایت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، عمر جیسے اوٹ پٹانگ لڑکے کو بھی سیدھا کر کے رکھ دے گی۔ اور مجھے دل کی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے شوخی سے پوچھا، تم تو پہلے ہی ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہو۔ تہا بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ آخر ماما نے خود ہی میرے دل کی بات جان لی۔ خدا یوں بھی مہربان ہوتا ہے۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا اس بات سے قطع نظر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں بھی کہوں کہ ثانیہ آنٹی کے گھر روز روز چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی بات۔ بھابھی نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ جو کپ میں چائے اڈیل رہی تھی حیرانی سے بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ معاذ انکل اور ثانیہ آنٹی آئی تھیں۔ ماما نے اسے چائے بنانے کو کہا تو وہ کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی اس کے پیچھے آ گئی تھیں۔ اس کی بات کو وہ قطعی نہیں سمجھی تھی۔ تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے سسر صاحب اور ساس صاحبہ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی اس نے گھر کر انہیں دیکھا، البتہ دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ چلو جلدی اندر چائے لے کر پہنچو۔ بھابھی آپ لے جائیں پلیز۔ یکا یکی اسے ڈھیروں شرم آنے لگی۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ جلدی کرو تو، ماما بلا رہی ہیں۔ بھابھی پلیز لے جائیں نا، میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر بعد۔ آپ لے جائیں پلیز۔ اس کی اتنے لجاجت پر بلاخر وہ مان ہی گئیں اور اسے جلدی آنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھیں۔ اف، تہا ماس، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کافی دیر لگتی اسے اپنے دل کو سنبھالنے میں۔ بمشکل تمام شور مچاتی دھڑکنوں کو سنبھال کر وہ ڈرائنگ روم تک آئی۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ پہلے تہا کے لیے لڑکی تلاش کروں، پھر عمر کے لیے۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ ایک لمحے ساکت ہوا تھا۔ اندر سے آنٹی ثانیہ کی آواز آ رہی تھی، لیکن مہدیہ مجھے اس قدر پسند آئی کہ مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ عمر جتنا شوخ اور شریر اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے، اس کے لیے مہدیہ جیسی ڈیسنٹ اور سوبر لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، تاکہ دونوں کا مزاج مینٹین رہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ میں اور عمر ابھی تو وہ ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ تقدیر نے اس پر الٹا وار چلا دیا تھا۔ ثانیہ آنٹی تو اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں، اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ الٹے قدموں سے واپس بھاگی تو اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور تہا ماس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ مہدیہ کے دل سے ایک ٹیس اٹھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مسٹر تہا ماس کہ آپ دوسروں کے جذبات سے کھیلیں۔ وہ چیخ اٹھی۔ تمہارے اور میرے جذبات الگ الگ تھوڑی ہیں مہدیہ۔ وہ اپنی رو میں اس کا لب و لہجہ سمجھ نہ سکا۔ کس بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ چیخ گئی۔ اسی بنیاد پر جس پر میں نے تمہارے ساتھ محبت کی عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ شوق ہوا۔ شٹ اپ، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ محبت کی عمارت کوئی کھلونا ہے آپ کے لیے؟ جب تک دل چاہا خود اس میں مکین رہے اور جب دل اکتا گیا تو کسی دوسرے کو دان کر دی۔ اس کا انداز اور لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تہا بری طرح چونک گیا۔ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مہدیہ، اس نے نرمی سے کہا۔ بہت خوب، ابھی مزید کسی غلط فہمی کی گنجائش رہتی ہے آپ کی طرف سے؟ کیوں؟ مجھے مزید بیوقوف بنانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے چلا کر کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ الجھ گیا۔ تو پھر سنے کھل کر۔ اس دن محبت کے بلنگ و بہانگ دعوے تو میرے ساتھ کیے جا رہے تھے، اور اب یقیناً کوئی اور حسین چہرہ نظر آ گیا ہوگا۔ جبھی تو مجھے نہایت ادنا سی چیز سمجھتے ہوئے عمر معاذ کی جھولی میں ڈال دیا۔ واٹ؟
اس کی حیرت کو شدید جھٹکا لگا۔ بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں اتنی ناسمجھ، نادار اور آرازاں ہرگز نہیں ہوں مسٹر طہماس۔ آپ بہت برے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ موبائل آف کر کے اس نے دور اچھالا اور خود بیڈ پر گر کر اپنے آپ کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ چلو میں شہزادہ سلیم اور تم انارکلی، ٹھیک؟ دھوبی درزی سے بے شک کوئی سروکار نہ ہو، مجھ سے تو ہے نا؟ کیوں؟ جس کا دماغ خراب ہو وہی کسی کو مس کرتا ہے، اس لحاظ سے تو میرا دماغ اچھا خاصا خراب ہو جائے گا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی عمر معاذ کی جملہ مانی خیز باتیں اور شوخ نگاہیں۔ بات تو شاید کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی جیسے سب سے اہم بات تھی۔ وہ عمر معاذ کا پرپوزل مہدیہ کے لیے سن کر ایک دم چپ سی ہو گئی تھی۔ دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، حالانکہ ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس موضوع پر، لیکن شاید غلطی اس کی تھی جو وہ اس کی عادی ہونے جا رہی تھی۔ جتنے محض کا خیز طریقے سے اس نے عمر سے کہا تھا کہ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہیں مس کروں، اتنا ہی رہ رہ کر وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ کیا لطف انجمن جب دل ہی بجھ گیا ہو؟ ماما نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا تھا، بھابھی نے اس سے رائے مانگی تھی، اور یہی سب سے مشکل مرحلہ تھا مہدیہ کے لیے۔ ویسے میرا ذاتی خیال تھا کہ عمر کے بجائے طہا تمہارے ساتھ زیادہ سوٹ کرے گا، پرسنالٹی اور خیالات دونوں لحاظ سے۔ عمر کے ساتھ تو ہانیہ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ تمہاری اور عمر کی سوچ میں بہت فرق ہے، جبکہ طہا ایک سلجھا ہوا اور پختہ سوچ کا حامل شخص ہے۔ بھابھی کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بھابھی، عمر تو لاؤبالی سا لڑکا ہے، میری مینٹل اپروچ قطعاً اس سے نہیں ملتی۔ اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں طہماس موجود ہو۔ بھئی یہ تو سب واہیاسی باتیں ہوتی ہیں، آج کل مینٹل اپروچ کو کون دیکھتا ہے؟ پھر لڑکا بھی اچھا ہے، ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہ اتنے چاؤ سے تمہارا پرپوزل لے کر آئے ہیں۔ بظاہر تو کوئی خامی نظر نہیں آتی، یہی تو سب سے بڑی خامی ہے۔ پھر بھی تم سوچ لو اچھی طرح، ہمیں ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ بھابھی تو کمرے سے جا چکی تھیں جبکہ وہ سخت پریشان تھی۔ اگر ماما نے ہاں کر دی تو آگے کا سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھنے لگتا، اور انکار کے لیے اس کے پاس کوئی مناسب جواز بھی تو نہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ واٹ؟ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر لیا؟ طہا کی بات سن کر عمر کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ آج ہی دبئی سے واپس آیا تھا، سرپرائز دینے کے چکر میں وہ بغیر اطلاع کے ہی آ گیا تھا۔ ماما تو پڑوس میں کسی کی عیادت کے لیے گئی تھیں اور پاپا آفس میں تھے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، اور اس کی حیرت کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب ملازم نے اسے بتایا کہ طہا گھر پر موجود ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آفس سے چھٹی نہیں کرتا تھا، خواہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ بیگ لاؤنجی میں رکھ کر وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ نڈھال سا طہا بے ترتیب سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس پر جھکا پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارے عمر، تم کب آئے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی آیا ہوں، میں تو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ بڑی ہوئی شیو، سلوٹ زدہ سوٹ، پریشان چہرہ، اداس آنکھیں۔ عمر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ مجھے تو بیمار لگ رہے ہیں، اس نے فکر مندی سے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا ہونا چاہیے؟ اس نے زبردستی لہجے میں بشاشت سمونے کی کوشش کی۔ شاید آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی، یا شاید آپ اپنا دکھ مجھ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ نہیں عمر، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ تو پھر جیسی بھی بات ہے مجھے بتائیں۔ اس کا محبت بھرا انداز طہا کے دل کو نرم کر گیا۔ خاموشی کے چند لمحوں بعد وہ گویا ہوا۔ میں اپنی زندگی میں مگن رہنے والا انسان ہوں، میری لائف بڑی پرسکون تھی، اس میں ہلچل مہدیہ فراز نے آ کر مچائی۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میری زندگی میں داخل ہوئی اور زندگی کا سب سے اہم جز بن کر رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ماما کو انفارم کر دوں تاکہ وہ سیدھے طریقے سے اس کے گھر والوں سے بات کریں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا۔ اور جن دنوں تم دبئی میں تھے، ماما ایک دن میرے پاس آئیں اور مجھے بتایا کہ وہ فراز انکل کی طرف جا رہی ہیں مہدیہ کا پروپوزل لے کر۔ میں اس وقت بے حد خوش ہوا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ماما خود ہی میرے دل کا حال جان گئیں۔ جب ماما چلی گئیں تو میں بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب مہدیہ نے مجھے فون کیا، وہ مجھ سے سخت متنفر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا پرپوزل بھیجا ہے مہدیہ کے لیے، جبکہ خدا گواہ ہے کہ میرے ذہن میں قطع نہیں تھا کہ ماما تمہارا پرپوزل لے کر جا رہی ہیں۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ بڑا میں ہوں، لہٰذا وہ میرے لیے ہی جا رہی ہیں۔ ان کی
باتیں سن کر عمر کو جیسے سکتہ ہو گیا، پھر ایک دم جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر لیا، اور تحفہ آپ پر بھی۔ آپ ماما کو بتا نہیں سکتے تھے کہ آپ مہدیہ کو پسند کرتے ہیں؟ عمر کو طاہا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ میں ماما کا مان نہیں توڑ سکتا تھا، وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ بہت خوب، باقی چاہے سب کے مان ٹوٹ جائیں۔ اور ہانیہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ طاہا ایک دم چونکا۔ یعنی کہ تم ہانیہ سے؟ تو اور کیا، میں ایک ہفتے کے لیے غائب کیا ہوا، آپ نے سب کچھ چوپٹ کر دیا۔ وہ نہایت افسوس سے بولا۔ اینی وے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ماما سے بات کر لوں گا۔ اسی وقت باہر سے ماما کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ غالباً وہ آ چکی تھیں۔ میری پیاری موم، کیسی ہیں آپ؟ ان کے اندر آتے ہی وہ ان سے لپٹ گیا۔ ارے عمر، تم کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ آپ کو سرپرائز دینا تھا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا جانے، اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اس نے آنکھیں پھیلا کر مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بالکل پورے 6 فٹ کے ہو گئے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر یہ بڑا سا بچہ ایک بات کہے، ناراض تو نہیں ہوگی؟ وہ فوراً ہی اپنی بات کی طرف آ گیا۔ بالکل نہیں ہوتی ناراض، تم کہو، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس لیے کہ میں نے اور تمہارے پاپا نے اسے تمہارے لیے بہتر سمجھا، انہوں نے رسان سے جواب دیا۔ اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماما پلیز، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ وہ چلتا ہوا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ مہدیہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر کسی لڑکی کو میں نے اپنی لائف پارٹنر کی حیثیت سے دیکھا ہے تو وہ ہانیہ ہے۔ ثانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل میرے مزاج کی لڑکی ہے، اگر اس میں کچھ برائیاں ہوں بھی تو ہم مل کر اسے دور کر لیں گے۔ وہ دل کی ہرگز بری نہیں ہے۔ اور رہی بات مہدیہ کو بہو بنانے کی، تو آپ کے بڑے ہونہار سپوت اس کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ آخر میں اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی، جبکہ ثانیہ بالکل چپ تھیں، ساکت اور جانت خاموشی کے یہ لمحات طاہا اور عمر کے لیے بڑے بھاری تھے۔ اور اگر میں اس سے انکار کر دوں تو؟ خاموشی کو چیرتی ان کی آواز سنائی دی۔ آپ ہمارے والدین ہیں، ہم صرف آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ طاہا نے نہایت سنجیدگی سے گفتگو میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں ڈھیر ساری روشنی سمٹ آئی تھی۔ میں آج شام کو ہی جاؤں گی فراز صاحب کی طرف کہ وہ اپنی بیٹی اور بھتیجی دونوں ہمیں دے دیں۔ ان کے لہجے میں خوشیوں کی کھنک تھی۔ یاہو! عمر نے زور سے نعرہ لگایا اور دوبارہ ان سے لپٹ گیا۔ طاہا کے دل میں بے اختیار ڈیروں پھول کھل گئے تھے۔ اب آگے کا راستہ نہایت صاف دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ بدگمانی کے بادل تو یقیناً ماما نے ختم کر کے ہی آنے تھے۔ آخر کو وہ طاہا معاذ کی ماما تھیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ کسی کا لہنگا گم تھا تو کسی کا جھمکا، کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے اور کسی کی میچنگ چوڑیاں غائب۔ اے لڑکیوں، بارات آنے والی ہے، ذرا جلدی تیار ہو جاؤ اور دلہن کو بھی کوئی پارلر سے لے آئے، کسی بی اماں نے کہا تھا، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ فی الحال سب کو آپا دھاپڑی پڑی ہوئی تھی، ہر طرف ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ یہ کمبخت ہانی پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، گھنٹے بھر سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ بیوٹیشن اب نہایت مہارت کے ساتھ کسی دوسری دلہن کو تیار کر رہی تھی، تبھی اس کے سیل فون کی بیپ بجی اٹھی۔ کہاں مر گئی ہو ذلیل، گھنٹے بھر سے بیٹھی سوکھ رہی ہوں، تمہارا آنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ چھوٹتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بڑی بے قراری ہے تو کہو تو ابھی آ جاؤں۔ دوسری جانب سے طاہا کی گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سوری، میں سمجھی ہانی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ناراض تو نہیں ہو؟ اتنی معصومیت سے پوچھا گیا کہ اس کا سارا غصہ اور ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بالکل ہوں، میں نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ اتنی جلدی جلدی شادی کی ڈیٹ رکھیں۔ اتنی افراتفری میں تیاری کی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلا کیا خریدا ہے کیا نہیں خریدا۔ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ چھوڑو یار ان باتوں کو، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی اور رقیب روسیہ ہمارے درمیان آئے، جلد از جلد تمہارے حقوق اپنے نام محفوظ کر لوں۔ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم 100 باتیں پوچھو، آپ بعد میں بھی مجھے ڈانٹا کریں گے؟ بعد میں کب؟ معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ میں نے کوئی کیمسٹری کا پیچیدہ فارمولہ تو نہیں پوچھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔
وہ چڑی تو گئی۔ طاہا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے تمہیں ڈانٹنے کا شوق ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، تمہارا سرخ ہوا منہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تمہارا وہ روپ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں ڈانٹتا ہی رہوں۔ اور میرے دل پر کیا گزرتی تھی اس کا کوئی احساس نہیں، اسی لیے تو تمہیں دل سمیت اپنے نام لکھوا لیا ہے۔ اس کا شرارتی لہجہ مہدیہ کو سرخ کر گیا۔ ویسے اگر بور ہو رہی ہو تو میں آ جاؤں، دونوں مل کر بور ہوں گے۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، کیا پتا وہ آ بھی جاتا۔ تو پھر جلدی آؤ، میں منتظر ہوں۔ مہدیہ کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ پھر ٹمو تمہارا، نکاح سے پہلے اپنا دلہا سے باتیں بگاڑو گی تو روپ کیا خاک آئے گا؟ ہانیہ نے چیل کی طرح اس سے موبائل جھپٹا۔ جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھو، اس نے حکمن انداز میں کہا اور جلدی سے بڑھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مہدیہ اس کو دیر سے آنے پر ڈانٹنے کا سوچتی ہی رہ گئی۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارات آ چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اسٹیج پر طاہا کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ میرون اور گولڈن کلر کے بھاری کامدار لہنگے میں وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ طاہا مبہوت سا اسے تکے گیا۔ عمر نے بمشکل کھانس کھانس کر اس کی محویت کو توڑا۔ دلہا بھائی، دودھ۔ ہانیہ چند لڑکیوں سمیت اسٹیج پر آ گئی۔ کہیں اس میں کوئی تخریب کاری تو نہیں؟ عمر نے مشکوک نظروں سے دودھ والے گلاس کو دیکھا۔ اتنا ہے کہ یہ دودھ آپ کے گھر سے نہیں آیا۔ ہانیہ حسب عادت تب گئی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم اور آپ الگ الگ تھوڑی ہیں۔ بائی دا وے، آپ کو اتنی خوش فہمی کس سلسلے میں ہے؟ ابرو چڑھا کر پوچھا گیا۔ دل کے سلسلے میں، کھٹ سے جواب آیا۔ لڑکوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو سنبھال کر رکھیے اپنے دل کو، اس نے جل کر کہا۔ اف، میں نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا، مگر مخالف پارٹی بڑی جنگجو تھی۔ بالکل لڑاکا طیارہ، بلکہ F-16۔ اور کیا کہا؟ میں جنگجو لڑاکا طیارہ اور F-16 نظر آتی ہوں تمہیں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہانیہ چلائی تو سب کا مشترکہ کہکا گونج اٹھا، جبکہ بات کا احساس ہوتے ہی وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ ارے، یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ اس دودھ کی قیمت کیا ہے؟ طاہا نے پوچھا۔ 50,000، اس نے اطمینان سے کہا۔ 50,000؟ عمر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ دودھ کی قیمت ہے یا بھینس کی؟ چھوڑو تم اسے۔ اس نے دودھ کا گلاس عمر کے ہاتھ سے پکڑ کر طاہا کو تھما دیا۔ جلدی ختم کریں اسے۔ طاہا تذبذب کے عالم میں گلاس ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ پی لو یار، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ عمر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ اسی وقت ثانیہ آنٹی، تائی امی، بھابھی اور فائزہ بیگم، ہانیہ کی ماما، اسٹیج پر آئیں۔ بھابھی نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہدیہ کے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ثانیہ آنٹی نے اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کی تیسری انگلی میں رنگ ڈالی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بس اب یہ میرے عمر کی امانت ہے۔ سب اس قدر اچانک ہوا کہ ہانیہ بوکھلا کر رہ گئی۔ مما، یہ چیٹنگ ہے، رنگ میں نے پہنانی تھی۔ عمر نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تم اب ایک دفعہ پہنا ڈالنا، انہوں نے جیسے پچکارا۔ ان کا اشارہ سمجھ کر وہاں موجود تمام نفوس بھی مسکرانے لگے۔ لیکن میں تمہیں منہ دکھائی میں ہرگز رنگ نہیں دوں گا، بلکہ کنگن دوں گا۔ اس نے ہانیہ کی طرف ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہانیہ کا سر گھٹنوں سے جا لگا، البتہ اس کے دل میں یہاں سے وہاں تک ڈھیروں اطمینان پھیل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب ان سب کی زندگی میں آنے والا کوئی لمحہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ کھلتے گلاب سا ہوگا۔